ہم نے آگے موو کرنا ہوتا ہے، پھر جو کہتے ہیں نا کہ ایک منزل پانی ہوتی ہے، تو راستے میں کافی سارے جو روڑے اٹکے ہوتے ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ لگا کر ہم نے اس منزل کی طرف جانا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا کہ ہم پتہ نہیں بولیں گے کیا بولیں گے کیسے بولیں گے، ان چیزوں کو تھوڑا سا اگنور کریں. اگنور اس وجہ سے کریں کہ آپ لوگ جب بولنا شروع کریں گے تو ہی آگے مطلب آپ لوگوں کو ہی کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول انکریز ہوگا. جب آپ بولیں گے ہی نہیں تو جی ارشیا ایمن بالکل بولیں، بالکل یو آر ویلکم. سر میں تھوڑا سا اوور ویو دے دیتی ہوں. السلام علیکم ایوری ون. سر میری وعلیکم آواز کلیئر ہے؟ السلام. جی بالکل میری بالکل کلیئر ہے. جی سر، سب سے پہلے آپ نے اے آئی کے بارے میں پوچھا تھا کہ اے آئی کیا ہے. تو یہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ دنیا بھر سے جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. کمیونیکیٹ فرینڈلی ہے. جو کلاؤڈ ہے یہ کیا کمیونیکیٹ فرینڈلی ہے. پھر آپ نے کنٹینٹ کریشن کے بارے میں پوچھا تھا. تو کنٹینٹ کیا ہے؟ تو اس میں ڈیٹا، امیج اور ویڈیوز، اس کے بارے میں آپ بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کنٹینٹ کریشن میں آتی ہیں. پھر آپ نے جو ہے کلاؤڈ اے آئی ہے، آپ نے بتایا تھا کہ جنریٹڈ کنٹینٹ دیتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. اور یہ کنٹینٹ آف کرنسی بالکل بھی ہے، پرسنل برانڈ کو انکریز کرتا ہے. اور اس نے ہر چیز کو چینج کر دیا ہے. فاسٹر لرننگ دی ہے، فاسٹر کنٹینٹ کریشن دی ہے، بیٹر پروڈکٹیوٹی دی ہے، اور آٹومیشن دی ہے، نیو اپرچونٹیز دی ہیں. اور یہ ایک ایکسپرٹ اسٹریٹجسٹ کی طرح ہماری ہیلپ کرتا ہے، اور کنٹینٹ اسٹریٹجی میں ہماری مدد کرتا ہے. اور پھر آپ نے کچھ انسٹرکشنز دی تھیں کہ اس سے کس طرح سے یہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، یا اگر ہم نے اسے کچھ جنریٹ کروانا ہے تو اس کو کس طرح کی پرومپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور جو ڈیٹا ہے وہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ڈیٹا ہے وہ کسی برانڈ کی وائس ہوتا ہے. سر اتنی چیزیں پتہ ہیں. نہیں، ویری گڈ، زبردست زبردست، بہت اچھا. مطلب آپ نے بتایا سب کے لیے بھی ایک قسم کا جو ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے راستے میں ایک اور بھی بات آ گئی کہ آپ لوگ ایک بندے کو دیکھ کر بھی یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اس نے بولنا شروع کر دیا تو ہم بھی بول سکتے ہیں. اور بولنا سب کو چاہیے. کانفیڈنس لیول تب انکریز ہوگا جب آپ آگے آئیں گے، بولنا شروع کریں گے. بے شک غلطی پرفیکٹ نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی غلطی ہو رہی ہوں گی اور ہو چکی ہوں گی مطلب سیشن کے دوران بھی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ بولنا شروع کر دیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں آیا تھا. جب آپ یہاں پر اس پلیٹ فارم اور یہ جو وولز ٹیک سولوشنز پلیٹ فارم ہے، یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اس کے تھرو آپ لوگ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ سب. تو چلو سیشن کو تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا اوور ویو میں بھی دے دیتا ہوں تاکہ کوئی کسی کو نہ آ رہی ہو سمجھ تو آگے موو کر لیتے ہیں. میں اسکرین شیئر کر دوں دین اسکرین آ رہی ہے آپ لوگ؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ کوئی بندہ بول کے مجھے بتائیے. یس سر آ رہی ہے. اوکے، تو میں نے پہلا کوشچن یہ پوچھا تھا آپ سے کہ واٹ از اے آئی؟ اے آئی کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت. اب اے آئی کے تھرو ہم بہت زیادہ جو ایک برڈن والا کام ہوتا ہے اس کو ہم شارٹ کر رہے ہیں. اور اے آئی نے جو ایک دنیا کے اندر سب سے پہلے آ کر اس نے تہلکہ مچایا ہے تو اس بھی دی ہے. مطلب ہے جو کہ ایک گرافک ڈیزائنر ہے. بے شک ڈیزائنر کی اپنی ویلیو ہے، موجود ہے، اور بھی ویلیو، کیونکہ ایک مائنڈ ہوتا ہے وہ ایک آرٹیفیشل، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو اس کے اپنے ڈیزائنر ہے، اس کا
کام یہ ہوتا ہے ڈیزائن بنانا تھا۔ اب اے آئی کی آنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ گرافکس جو بنانے ہیں وہ ایزی ہو گئے۔ آپ نے ایک پرومپٹ دیا، پرومپٹ سے آپ کے پاس ڈیزائن آ گیا۔ اب وہ ڈیزائن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ کلاس قسم کے ڈیزائن بنا کے دے رہے ہیں۔ ایک ٹائم کی بچت ہو گئی، کیونکہ ایک ڈیزائنر بیٹھا ہوتا تھا، اس نے سوچنا تھا، اس نے سارے کچھ دیکھ کے سب کچھ مطلب ڈیزائن بنا، ادھر کرنا ادھر کرنا، اس کے ہاتھ تھک جانے کیونکہ کام کرنا تو اس ماؤس وغیرہ کرنا ساری چیزیں۔ لیکن اے آئی کو ایک پرومپٹ دیا، پرومپٹ نے آپ کو ایک اس کا سولوشن دے دیا۔ تو اے آئی نے ٹائم کی مطلب کہ بچت بھی ہمیں دی، اور کنٹینٹ کریشن میں ہمیں بہت ساری ہیلپیں دی ہیں۔ کیسے ہیلپ دی ہے؟ کنٹینٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ پہلے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایکچولی جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے اس دنیا کے اندر، ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ انہوں نے محفوظ کر لیا۔ پھر جب ہم کوئی بات اس سے پوچھتے ہیں تو وہ جو ڈیٹا وہاں پر موجود ہے وہاں سے ہمیں کچھ باتیں وہاں سے نکال کر ہمیں دیتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ کمیونیکیشن، نیچرلی آپ اسے بات کر رہے ہو نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے مجھ سے کوئی دوست بات کر رہا ہو، اور کچھ چیزیں وہ بالکل اپنی طرف سے بھی مطلب کریٹ کر کے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اے آئی کنٹینٹ کریشن ہے ہم کیسے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینٹ کا مطلب کیا ہے، کنٹینٹ ہمارے پاس کہ وہ جو آئیڈیاز جو ہمارے مائنڈ میں موجود ہیں، ان آئیڈیاز کو جب ہم لے کر آتے ہیں کسی لکھنے کی صورت میں، یا کوئی امیجز کی صورت میں، پزلز کی صورت میں، ویڈیوز جنریشنز کے لیے ویڈیو میں، آڈیو، سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس کنٹینٹ آتی ہیں۔ اب ایک چیز یہاں پر بتا دوں کہ جنریٹو اے آئی انجن جو ہے، جو اے آئی کا ماڈیول ہے، اس کے اندر جنریٹ کر کے جو دینے والا جو ایک ہمارے پاس ماڈل ہے، اسے ہم جنریٹو اے آئی انجن کہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہم کنٹینٹ کریشن بنا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر لے کر جاتا ہوں واپس، یہ چیٹ جی پی ٹی سے میں پوچھتا ہوں کوئی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو جب میں جیسے ہی اسے پوچھوں گا تو مجھے کنٹینٹ، فار ایگزامپل میں اسے کہتا ہوں کہ میں نے فیس بک پوسٹ کرنی ہے محرم کے حوالے سے، تو مجھے ایک شارٹ سی پوسٹ کریٹ کر کے دیں۔ اب جیسے میں کیا ہے میں نے سیٹ نہیں کیا، میں اس کو کاپی کر کے میں جا رہا ہوں ادھر کلاؤڈ کے پاس، کلاؤڈ شاید مجھے ہیلپ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر فیس بک پوسٹ کریٹ ہو رہی ہے۔ ایکچولی میں آج سفر میں تھا اور مجھے عصر کے ٹائم پتہ چلا کہ اس طرح سیشن ہے، تو میں اسی لیے لیپ ٹاپ وغیرہ سیٹ بس جلدی میں کیا، کیونکہ نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھ کے میں جیسے آیا تو میں نے سب کیا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب دیکھیں، مجھے کنٹینٹ بنانے کے لیے سوچنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب دیکھیں، یوم عاشور، یاد، عزم اور قربانی کا دن، اب اس نے مجھے ایک پوسٹ لکھ کر دے دی، تو کنٹینٹ کریشن کے لیے ہمیں آسانی بتا دی۔ اب اس میں سے تھوڑی سی میں چینجز اگر کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، اس کے بعد میں نے پوسٹ لگا دی، چل بھائی۔ اگر میں اس کے لیے کوئی امیج جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کنٹینٹ کریشن کے اندر تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور کنٹینٹ کریشن میں بہت ساری ہیلپ ہمیں دی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنٹینٹ از دا نیو کرنسی یا اکانومی۔
ان اکانومی کیوں ہے, کنٹینٹ ویس اکانومی کیوں ہے؟ کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ وائی کنٹینٹ از دا نیو اکانومی اور کرنسی؟ کوئی بندہ مجھے بتا دے شاباش میسج میں. کیونکہ سر ہم کنٹینٹ لکھ کر بھی ان کا ارن کر سکتے ہیں اور اپنا برانڈ بنا ٹھیک ہے, سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کیونکہ میسج آئے ہوئے ہے کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی آپ کی آواز درمیان میں بریک ہو رہی تھی. اب ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. اوکے, کنٹینٹ بکنے والی چیز ہے, ٹھیک ہے, زبردست. کنٹینٹ مونٹائزیشن آج کل بہت فیمس ہے, بالکل ہے, ایسی بات ہے. اوکے چلیں. اب اکانومی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو ایسے طریقے سے لے کر جانا ہے جس کی وجہ سے آخر پر ایک سٹیپ آتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے کچھ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ٹرسٹ کی بات کی تھی کہ آپ ٹرسٹ بلڈنگ کر سکتے ہیں کنٹینٹ کی وجہ سے. ویزیبلٹی ہے کہ آپ ویزیبل رہیں گے تو اس کی وجہ سے ٹرسٹ بلڈنگ ہوگی, ویزیبل رہیں گی تو اس کی اتھارٹی بلڈنگ ہوگی, ویزیبل رہیں گے تو آپ کے آڈینس انکریز ہوں گے. جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کے ایک قسم کا ایک سٹیپ آ جاتا ہے جسے آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں پرسنل برانڈنگ کی طرف, تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ دے دیتے ہیں کہ ہم نے اے آئی کے تھرو پرسنل برانڈنگ کو بھی ویلیو دی ہے, اور اے آئی کی وجہ سے پرسنل برانڈنگ میں بھی ہمیں بہت ساری ہیلپ ملی ہے. کیسے ہیلپ ملی ہے؟ کہ ہم پرسنل برانڈنگ کر سکتے ہیں اپنے کوئی بھی, آپ فار ایگزامپل کوئی بندہ جو گرافک ڈیزائنر ہے اس نے پرسنل برانڈنگ کرنی ہے اپنے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا لنکڈ ان پہ, تو اس کے لیے اے آئی سے ہیلپ لے کر, اے آئی سے کنٹینٹ بنا کر, جیسی کنٹینٹ بنائے گا تو کنٹینٹ وہ اپلوڈ کرے گا تو اس کی پرسنل برانڈنگ ہوتی رہے گی. اب آپ کو مطلب کہ اے آئی کے تھرو آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کنٹینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے تو اس کنٹینٹ اسٹریٹجی کو آپ یوز کر کے آپ یہ بھی بتا سکتا ہے جو الگوریتم ہے اس کے چینجز کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے کہ یہ کیا کیا مطلب چینجز ہیں اس کے اندر, کون سے ٹائم پہ پوسٹ کرنی ہے, کون سے ٹائم پہ نہیں کرنی چاہیے, کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ پرسنل برانڈنگ کے حوالے سے بھی اے آئی بہت ساری ہیلپ دے رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤ اے آئی چینج ایوری تھنگ, ہر چیز کیسے چینج کی ہے اے آئی نے. اس کے لیے ہمارے پاس فاسٹر لرننگ ہے کہ جس طرح ادھر انٹرنس نے بتایا ہے کہ فاسٹر لرننگ ہے. میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ لرننگ ہماری انکریز ہو چکی ہے. فاسٹر کنٹینٹ کریشن ہے جس طرح میں نے بتائی ہے پوسٹ لکھنے کے لیے. بیٹر پروڈکٹیوٹی, کیونکہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ایسے ہوتی ہیں کہ وہ خطا ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اندر بھی خطا کی چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی اس کی زیادہ ہو گئی. آٹومیشن اینڈ نیو اپرچونٹی, یہ بھی ہے کہ آج کل ای میل آٹومیشن ہے, واٹس ایپ پہ بھی ہے کہ آپ آٹومیٹ کر کے آپ کے رپلائی دے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہے پرومپٹ انجینئرنگ. میں نے پرومپٹ انجینئرنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ پرومپٹ انجینئرنگ کیا ہے کہ آپ اے آئی کو جو حکم دیتے ہیں, جو کمانڈ دیتے ہیں, اس کمانڈ کو پرومپٹ کہتے ہیں, اور اس کے لیے کیا کیا اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے, کیا کیا پوائنٹس ہونے چاہیے. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اس کو ایک رول بتانا ہے کہ آپ کیا ہو. آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہو, پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ یو آر اے گرافک ڈیزائنر, میرے لیے گرافک بنا کر دے دیں. یا آپ نے اس کے لیے کنٹینٹ اسٹریٹجسٹ کا لفظ یوز کیا کہ آپ کنٹینٹ اسٹریٹجسٹ ہیں, تو آپ کے لیے وہ اس کے حساب سے ہی پھر وہ آپ کو آنسر کرے گا. مطلب آپ کانٹیکسٹ جتنا اچھا دیں گے اس کا آؤٹ پٹ اتنا ہی اچھا ہوگا. آپ نے اس کا رول بتانا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ یہاں پر پی این کے طور پہ کام کرو گے تو وہ پی این والا کام کرے گا. جو اے آئی ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے اس کو رول بتایا تو اسی رول کے حساب سے کام کرے گا. اس کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر پہ کیا کرنا ہے, اس کو ٹاسک بتانا ہے. رول بتایا, رول کے بعد آپ نے اس کو ٹاسک دیا کہ مجھے, آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہو, میں نے ایک گرافکس بنوانی ہے, آپ سے کیا کیا بنوانا ہے وہ اسٹیپ میں ہے کہ وہ اپنی انسٹرکشنز دینی ہے کہ آپ نے ایک گرافک بنانی ہے جس کے اندر, جس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو
लेंथ और विड्थ है वो इतनी हो, उसके अंदर टोन कौन सी ये बतानी है, फॉर्मेट हो, सारी चीज़ बतानी है, और ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, वो चीज़ आप बता कर मतलब इंस्ट्रक्शंस देंगे। इंस्ट्रक्शंस के बाद 4th नंबर पे आपने उसको कुछ डेटा देना है, मतलब एक ग्राफिक जो आपके पास पहले से मौजूद है, कहीं से भी आपने लिया, वो आप उसको जब देंगे, जब आपने वहाँ पर दे तो उसे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह कैसे कैसे चीज़ें आपने करनी है कि पहले रोल देना है, उसके बाद आपने टास्क देना है कि कौन सा टास्क देकर आप अच्छा सुन लीजिए कि अगर आप कोई आवाज़ कट रही है, कोई इशू आ रहा है तो काइंडली कोई बंदा माइक ऑन करके बताए, क्योंकि अब मेरे पास चैट ओपन नहीं हो रहा। जी सर, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है बहुत ज़्यादा, आवाज़ क्लियर है। शायद आपके पास फिर नेट इशू हो, जिसके पास ही, अगर सबके पास ब्रेक हो रही है तो फिर मेरे पास ही होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मेरे पास नेट तो ज़बरदस्त चल रहा है। सर वो बिल्कुल क्लियर है। ओके चलें, रोल बताया, रोल के बाद आपने टास्क दिया, टास्क के बाद कुछ चीज़ें आपने डेटा दिया, आपने डेटा दिया आपके पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास है लेसन डिज़ाइन एंड डिलीवरी। क्योंकि मैंने क्लाउड एआई का जिक्र किया था पिछले के, अगर यूज़ करना चाहें कि आप एक साइंस टीचर हैं, मैंने जस्ट सैंपल के तौर पे आपको ये साइंस टीचर वाले वो बताए हैं कि अगर आप एक साइंस टीचर हैं, कहीं भी आप टीचर हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई टीचिंग करता हो या करती हो, तो आपने एक बतौर साइंस टीचर कैसे पढ़ानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले लेसन डिज़ाइन एंड डिलीवरी, मतलब आप कैसे क्लाउड एआई को यूज़ कर सकते हैं, कौन से काम करवा सकते हैं, आपको उसका फिर रिजल्ट कैसे देगा, ये आप क्लाउड एआई से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंक्वायरी बेस्ड लेसन बनाना चाहते हैं। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान क्लास में से पहले 5 मिनट के अंदर क्या करना है, अगले 10 मिनट के अंदर क्या करना है, एक लेसन प्लान होता है कि आपने क्लास को पूरा, मतलब 40 मिनट की क्लास है तो को आपने मैनेज कैसे करना है, अटेंडेंस लेनी है, अटेंडेंस के बाद क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आप जब एक किस्म का लिख लेते हैं, आपके माइंड में होती हैं ये सारी चीज़ें, तो उसे कहते हैं लेसन प्लान, कि कौन कौन सा टॉपिक आपने पढ़ाना है, किस मतलब कि लेवल पे पढ़ना है, कितने टाइम पे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें ये होता है लेसन प्लान। आप इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान भी बना सकते हैं इसे। लैब एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल, आपके पास लेबॉर्ट्री है, मौजूद है, आप कोई एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए एक तैयारी करनी है कि स्टूडेंट्स को मैंने एक्सपेरिमेंट करवाना है, तो मैंने तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप क्लाउड के पास जाएंगे, उसे प्रॉम्प्ट देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि मैंने हाइपोथेसिस ये है, इक्विपमेंट मेरे पास ये मौजूद है, सारे मेथड्स वगैरह सब कुछ आपने उससे लेकर आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टास्क, आप प्रोजेक्ट बेस्ड एक किस्म की बात होती है, अच्छा एक बात होती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या ग्रुप टास्क। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो टास्क है उसका मतलब ये होता है कि आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, कि बच्चे खुद इन्वॉल्व होकर कोई टॉपिक मतलब के सीखें, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है कि आपने उसे प्रोजेक्ट दिया कि इसके ऊपर काम करो, तो बच्चे खुद ब खुद लर्निंग फेज में होते हैं। तो मैं मतलब आप लोगों को साइंस की क्लास नहीं बता, जस्ट आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आपने देखना है कि क्विज एंड रिट्रीवल प्रैक्टिस। आप क्विज जनरेट कर रहे हैं, आपने एक लेसन दिया, उसकी रिवीजन समरी बना सकते हैं, कि आपने क्लास के अंदर जितने भी पहलू हैं उन सब का अहाता करके आप क्लाउड एआई को यूज करके उससे जनरेशन करवा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? कोई बंदा मुझे माइक ऑन करके बताए व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन एक बंदा बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा मुझे इससे
یہ اس بندے سے نہیں لیکن اس بات سے مجھے تھوڑی سی وہ فیل ہو رہی ہے کہ باقی سب خاموش ہیں یا بور ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی اور بندہ بھی مجھے بتائے کہ واٹ از کریٹیکل تھنکنگ. بتائیں. سب بالکل خاموش ہو گئے. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بالکل آ رہی ہے. سر میں گھر بات کر رہی ہوں اور میں خود بھی ٹیچنگ کی ہی پروفیشن سے وابستہ ہوں، تو کریٹیکل تھنکنگ آئی تھنک میں بہت اچھی طرح سے ڈسکرائب کر سکتی ہوں. کریٹیکل تھنکنگ اصل میں ہم بچوں کی سوچ کو واس جی کرنے جی کے آواز لیے آ رہی ہے، آپ استعمال کرتے بولیے. ہیں. یہ ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بچوں کی جو تھنکنگ پاور ہے اس کو واس کر سکیں. ان کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو انالائز کرنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے، وہ کیا کیوں کب کیسے اس کے آنسر کو خود سے تلاش کر سکیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی وجہ ڈھونڈ سکے کہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. یعنی اس طرح سے ان کی شخصیت کو نکھارنا کہ وہ ان کی جو تھنکنگ ہے نا وہ آؤٹ آف دا باکس جا سکے اور پھر کچھ بہتری لے کر آ سکے. اس لیے کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. زبردست زبردست. شکر ہے کوئی ٹیچر میرے کو قسم کو مل گیا. نہیں اچھی بات ہے. آپ کیونکہ میں نے پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ میں میری جو جاب ہے وہ ایز اے ٹیچر بھی ہے، فری لانسنگ بھی کرتا ہوں، مطلب اس فیلڈ سے بھی وابستہ ہوں. اور اصل جو میری جاب ہے دیٹ از ٹیچر، کہ میں ٹیچر بھی ہوں، مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا اور کر رہا ہوں ابھی بھی، اور گورنمنٹ جاب بھی الحمدللہ. تو کریٹیکل تھنکنگ ایکچولی یہ ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ آپ نے کوئی بھی پڑھایا نہیں ہوا، آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں کوشچن پوچھ لیا، اب وہ بچے وہ جو براڈ تھنکنگ لیول ہے اس ٹاپک، وہ براڈ تھنکنگ لیول کو مطلب لے کر چلے گا، اس سے وہ چیز مطلب کہ ایک قسم کا احاطہ کر کے چلے گا، تو دیٹ از کریٹیکل تھنکنگ. کہ اس ٹاپک پر لے کر اس نے کچھ سوچنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. بے شک غلط ہوتی ہیں وہ، لیکن وہ سوچ ضرور. ٹاپک کے بچے نہیں سوچتے، لیکن میں کر رہا ہوں کہ اوور آل سوچتے بھی ہیں بچے کا ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ نہیں. اسٹارٹر یہ ساری آ گئی کہ آپ نے ان کیا کیا چیز کو یوز کر کے آپ کیا کیا چیز یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ٹوڈے یہ چلو ہو گیا. اب آپ کے کویشچن لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے ہے، تو میرے پاس میرے خیال میں ٹائم رہتا ہے کوئی 10-15 منٹ. مجھے کویشچن دے دیں تاکہ اس کو پھر لیکن یاد رکھیے گا کویشچن آپ نے بول کے پوچھنا ہے. سوال میرے پاس بھی ہے، تو میری آواز آ رہی ہے تو یہ بھی لے لیں، پھر ایک ساتھ ہی آنسر دیجیے گا. ہم کاپی رائٹنگ کے لیے جب بھی چیٹ جی پی ٹی یا اس کا کلاؤڈ کا استعمال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ایشو اس طرح کا آتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے. چاہے ہم کتنا بھی لکھ دیں کہ وہ روبوٹک نہ لگے، وہ ہماری ہی لینگویج میں آئے، لیکن پھر بھی ایسا فیل ہو جاتا ہے. تو اس ایرر کو ہٹانے کے لیے ہم کون سے ٹرک استعمال کر سکتے ہیں؟ ہے کہ آپ اگر اس کو کنیکٹ کر لیں، فار ایگزامپل آپ نے ایڈ چلانے ہیں تو ایڈ کاپی لکھوا سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ ایک کنیکشن بلڈنگ ہو رہی ہے آج کل کلاؤڈ کی، آپ کے کسی بھی اس کے ساتھ بزنس پروفائل کے ساتھ. جیسے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ نے ایڈ کس طرح رن کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ کلاؤڈ اے آئی ہی آپ کے لیے ایڈ رن کرے گا، آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. تو ہم ایز اے سوشل میڈیا مارکیٹر، کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتا ہوں، تو اس کو ہم اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں اور اس سے ہم بڑا فائدہ لے رہے ہیں. اور اب بھی مطلب کانٹینٹ بنانا جو میں بتا چکا ہوں، اس کے بعد کانٹینٹ کیلنڈر کے حساب سے آپ نے کام کرنا، تو وہ آپ کو کلاؤڈ اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی دے گا کہ آپ نے ابھی یہ پوسٹ کرنی ہے، آپ نے اس پوسٹ کو ری رائٹ کرنا ہے،
ری رائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پوسٹ کرنا ہے. آپ کو ہیش ٹیگز بھی دیتے ہیں, حتیٰ کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر اس سے پوچھا کہ مجھے ڈیزائن کا آئیڈیا لکھ کر دو, تو وہ ڈیزائن کا آئیڈیا لکھ کر دے دے گا. آپ نے اس ڈیزائن کے آئیڈیا کو لے کر آپ جائیں گے کینوا کے پاس, یا کوئی بھی آپ ڈیزائن کے جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس ایپس ہے, وہاں پر جا کر آپ اس سے ڈیزائن بنوا سکتے ہیں. اب جب ڈیزائن بنایا آپ نے بالکل اسی کو یوز کر کے, تو آپ کا کنٹینٹ ریڈی ہے, آپ نے اپلوڈ کر دیا. تو ایز اے سوشل میڈیا مارکیٹر آپ نے کنٹینٹ بنانا, ایڈ کاپی لکھنا, یا جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ, وہ سب اے آئی کے تھرو آپ لکھوا سکتے ہیں. آپ اسے ایپ لے سکتے ہیں. اور کنیکٹ بھی بتا دیا. سیکنڈ نمبر پہ جو کوشچن تھا کاپی رائٹنگ کے لیے, ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بالکل اسے جب بھی جتنے بھی آپ اسے چینج کروائیں گے وہ چینج ہوتا رہے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل ہیومنلی رائٹنگ ریٹن نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب آپ اس کو کچھ عادی کروائیں گے نا, اب آپ ایک دفعہ اس سے کوئی کوشچن پوچھا, آپ کا آنسر کر دیا. سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اس سے کہا کہ اس میں تھوڑی سی یہ چینجز کر دو. جب آپ 4-5 دفعہ اس کو چینجز کا کہو گے, تو چینجز کرنے کے بعد بالکل ایٹ دا اینڈ آپ کو لازمی ایک جب آنسر آئے گا تو اس میں ٹچ ہوگا ہیومنلی. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بالکل ان کے ڈیٹا کے اندر موجود ہیں, وہ تو چینج نہیں ہو سکتی, وہ پھر آپ نے خود تھوڑی سی چینج کرنی ہے. ہاں ایک اور بھی میتھڈ ہے, اس میتھڈ کے تھرو آپ بھی تھوڑا سا اس کو ہیومنلی رائٹنگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک پوسٹ لکھ لی, اب اس چیٹ جی پی ٹی والے پوسٹ کو آپ نے کاپی کیا, آپ گئے مانس کے پاس, مانس اے آئی ہے, اس سے کہا کہ اس کو بالکل ہیومنلی ریٹن فارمیٹ میں مجھے لکھ کر دے دو. جب آپ اس کو چینج کروا کر مانس سے جب اس کا کمانڈ دے کر اس کا جو ریزلٹ نکلے گا, تو وہ آپ کو لگے گا کہ ہاں اس کی ہیومنلی ریٹنگ. اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ نہیں اس میں تھوڑی سی مجھے کمی بیشی کروانی ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, مانس اے آئی والا کاپی کر کے اپنے کلاؤڈ اے کے پاس جانا ہے, یا کسی اور اے آئی ٹول کے پاس جا کر اس سے آپ نے چینج کروانا ہے. تو جب 2-3 وہ کہہ سکتے ہیں چھاننی سے گزرے گا, تو آپ کے پاس وہ ہیومنلی ریٹن آ جائے گا.